السلام علیکم، میں فضل الرحمان آپ کو یوٹیوب چینل بایولوجی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہے چیپٹر نمبر 1 اور اس چیپٹر کا نام ہے سیل سٹرکچر اینڈ فنکشن۔ پریویس لیکچر میں ہم نے سیل اور ماڈرن سیل تھیوری پر لیکچر دیا تھا۔ آج جو ہے ہم مائکروسکوپی ٹیکنیک پر لیکچر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں کہ مائکروسکوپی کیا ہے۔ مائکروسکوپی کا لفظ مائکروسکوپ سے لیا ہے، یعنی مائکروسکوپ کا مطلب ہے کہ ایک ایسا آلہ، ایک ایسا انسٹرومنٹ جس کے ذریعے ہم چھوٹے سے چھوٹے سٹرکچرز کو، کمپوننٹس کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ معمول کے مطابق ہم نیکڈ آئی سے یعنی ننگے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ سو اٹ از دی یوز آف مائکروسکوپ ٹو ویژوالائز سیلز اینڈ دیئر اسٹرکچرس، ٹھیک ہے؟ انسٹرومنٹ دیٹ میگنیفائی آبجیکٹس دیٹ آر ٹو اسمال ٹو بی سین ان دا نیکڈ آئی، مطلب جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایسا آلہ جو ہمیں چیزوں کو میگنیفائی کرے، جو عموماً اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جو ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے۔ There are several types of microscope used in cell biology, including light microscope, electron microscope, and fluorescence microscope. ویسے تو مائکروسکوپ کی بہت سارے اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے 3 اقسام کو شامل کی ہے، اور ہر مائکروسکوپ جو ہے اس کی اپنی افادیت اور اپلیکیشنز ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم لائٹ مائکروسکوپ کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ لائٹ مائکروسکوپس آر وائڈلی یوز ٹو آبزرو دا مارفالوجی، سائز، شیپ اینڈ ارینجمنٹ آف سیلس۔ لائٹ مائکروسکوپ جو عموماً ہمارے پاس کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہوتا ہے، اس کو بڑے پیمانے پر مارفالوجی، سائز، شیپ اور جو سیلز کی ترتیب ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ By using lenses to magnify the image of a stained or unstained cell sample, researchers can study the basic structural features of a cells. اس میں لینزز یوز ہوتے ہیں جو اسٹین اور انسٹین سیمپل کو اسٹڈی کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اسٹین کا کیا مطلب ہے؟ اسٹین کا مطلب ہے کسی چیز کو کلر دینا، کسی چیز کو ڈائی دینا، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، سیلز عموماً ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس کی کمپوننٹس عموماً ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے تاکہ وہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، تو اس کو کلر کیا جاتا ہے، اس کو ڈائی دیا جاتا ہے تاکہ وہ مائکروسکوپی کے دوران صاف نظر آئے، ٹھیک ہے؟ ریسرچر جو ہے اس کی مدد سے سیل کی جو بنیادی فیچرز ہے، خد و خال ہے، اس کے ذریعے اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، لائٹ مائکروسکوپ جو ہے وہ 2 پرنسپلز پہ کام کرتے ہیں، ریزولوشن اینڈ میگنیفیکیشن پہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا پرنسپل جو ہے وہ ریزولوشن ہے۔ آئیے ریزولوشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے مائکروسکوپ کی۔ اٹ از دا ایبلٹی آف اے مائکروسکوپ ٹو ڈسٹنگوش 2 separate points as a distinct entities. It is the ability to see fine details and distinguish closely spaced structures. اچھا، کسی مائکروسکوپ کی یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 2 نزدیک ترین اجسام کو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے ہمیں دکھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ ایک علیحدہ باڈیز ہے، نہ کہ سنگل باڈی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مائکروسکوپ کی ایک بہترین ایبلٹی ہے جس کو ہم ریزولوشن کہتے ہیں۔ یہ ہمیں سیل کے اندر جو فائن ڈیٹیل ہے کمپوننٹس کی، وہ ہمیں بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو عموماً ہم نیکڈ آئی سے نہیں کر سکتے۔ Higher resolution means the microscope can distinguish smaller detail, while lower resolution means the detail may appear blurred or merged. اچھا، اب مائکروسکوپ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی ریزولوشن کتنی ہے۔ اگر ریزولوشن ہائیر ہے تو ہمیں چیزوں کو ڈسٹنگ کرنے میں جو ہے وہ پاورفل ہوگا، اور چیزوں کو علیحدہ کر کے ہمیں صاف دکھائی دے گا۔ اگر مائکروسکوپ کی ریزولوشن پاور کم ہے تو وہ ہمیں چیزیں صاف دکھائی نہیں دے گا، بلکہ وہ چیزیں عموماً بلرڈ اور مرجڈ دکھائی دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ریزولوشن ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے لائٹ مائکروسکوپ کی۔ اچھا، اب ریزولوشن پاور کتنی ہے لائٹ مائکروسکوپ کی؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمیں 250 نینو میٹر تک چیزوں کو ریزالو کر سکتی ہے، جو کہ ننگے آنکھوں کے مقابلے میں، جبکہ نیکڈ آئیز کے مقابلے میں 500 ٹائمز زیادہ ہے۔
ہماری آنکھیں جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 1.0 نینو میٹر تک اجسام کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کو ریزالو کر سکتی ہے، اس سے کم نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. تو یہ مائکروسکوپ کر سکتی ہے. پھر اچھا، ان فگرز کو ذرا دیکھیے. یہ فگر جو ہے یہ ان ریزالوڈ ہے. اس میں ہمیں جو یہ باڈیز نظر آتی ہیں یہ سنگل باڈی ہمیں دکھائی دیتی ہے، حالانکہ یہ سنگل نہیں ہے، یہ 2 باڈیز ہیں. لیکن چونکہ ریزولوشن کم ہے تو اس لیے ہمیں سنگل باڈی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس فگر کو دیکھیں تو یہاں پہ ریزولوشن جو ہے مائکروسکوپ کی تھوڑا کم ہے. تو یہاں پہ ہمیں اگرچہ 2 باڈیز نظر تو آ رہی ہے، لیکن اس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ علیحدہ نہیں ہے. اسٹل دے آر اٹیچڈ ایچ ادر ڈیو ٹو لو ریزولوشن پاور، ٹھیک ہے. اب اس فگر کو دیکھیں. اس فگر میں ہمیں دونوں اجسام جو ہے یا دونوں سٹرکچر جو ہے وہ بالکل علیحدہ نظر آ رہی ہے اور ہمیں 2 ڈفرینٹ اینٹیٹیز لگ رہی ہے. تو اس کا مطلب اس کو ہائی پاور ریزولوشن پہ رکھا گیا ہے اور یہ فلی ریزالوڈ ہے. تو میرے خیال میں ریزولوشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے ہوں گے، کیونکہ ریزولوشن کیا ہوتی ہے اور ریزولوشن ہمیں سیلز میں کیا جو ہے وہ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے مائکروسکوپ میں جو کام کرتی ہے. اب ہم میگنیفیکیشن پہ آتے ہیں. تو یہ دوسرا اہم پرنسپل ہے جس پہ مائکروسکوپ کا کام کرتی ہے. میگنیفیکیشن از دی انلارجمنٹ آف دی سائز آف دی اسپیسیمن بینگ ویوڈ. جو اسپیسیمن ہمیں دکھایا جاتا ہے مائکروسکوپ میں وہ اس کی جو اپیرنٹ سائز ہے اس کو بڑھا چڑھا کر ہمیں دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اٹ از دا ریشو آف دی سائز آف دی امیج پروڈیوس بائی دا مائکروسکوپ ٹو دا ایکچوئل سائز آف دا اسپیسیمن. یہ ایک ریشو ہوتی ہے جو پروڈیوس کرتی ہے مائکروسکوپ، جو اصل جو اوریجنل سائز ہوتی ہے کسی اسپیسیمن کی، ٹھیک ہے. تو اس کی جو ریشو ہے وہ ہمیں ریشو کی شکل میں ہمیں دکھایا جاتا ہے مائکروسکوپ، ٹھیک ہے. اس کو بڑھاتا ہے، اپیرنٹ سائز کو بڑھاتی ہے، نہ کہ ایکچوئل سائز کو. ایکچوئل سائز ہم نہیں بڑھا سکتے. ایکچوئل سائز سے مراد وہ سائز ہوتی ہے جو حقیقی ہوتی ہے، جو کسی چیز کی اصل سائز ہوتی ہے. اس کا صرف امیج جو ہے ہمیں ظاہری طور پر بڑھایا جاتا ہے اور جو کہ میگنیفیکیشن ہوتی ہے. Magnification is achieved by the combination of objective lenses and ocular lenses in a compound microscope or by the objective lens in a stereo microscope. ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ 2 مائکروسکوپ کا ذکر کیا گیا ہے. کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس 2 قسم کے لینزز ہوتے ہیں. ایک وہ لینزز جو آئی پیس میں لگے ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، جس کو ہم آکولر لینزز کہتے ہیں. اور دوسرا وہ لینزز جو نیچے لگے ہوتے ہیں سٹیج کی قریب، جس کو ہم آبجیکٹیو لینزز کو کہتے ہیں، جو کہ موبائل ہوتے ہیں، جس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں مائکروسکوپ میں، ٹھیک ہے. اور جو اسٹیریو مائکروسکوپ ہے اس میں صرف آبجیکٹیو لینزز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لائٹ مائکروسکوپ میگنیفائی آبجیکٹس اپ ٹو 2000 ٹائم. لائٹ مائکروسکوپ جو ہے وہ آبجیکٹس کو 2000 گنا تک میگنیفائی کر سکتا ہے، بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس الیکٹران مائکروسکوپ ہے اس کی پاور تو بہت زیادہ ہے، وہ اس کی میگنیفیکیشن پاور کافی زیادہ ہے، جس کو ہم سمپلی TMP کہتے ہیں، ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ کو. اٹ کین میگنیفائی آبجیکٹ اپ ٹو 1000 ٹائم، یعنی 1 ملین ٹائم جو ہے وہ چیز کو بڑھا سکتی ہے. تو یہ بہت زیادہ میگنیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے. اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ کی دوسری قسم ہے جس کو ہم شارٹلی SEM کہتے ہیں. اٹ کین پروڈیوس 3 ڈائمینشنل امیج. ایک تو یہ ہمیں چیز کو کافی حد تک جو ہے یعنی 1 ملین ٹائم تو ایک چیز ہمیں جو ہے وہ بڑھا کے دیتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں جو امیج دیتی ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہوتی ہے، یعنی ہم آبجیکٹ کو ہر پہلو کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم اس ٹیبل کو دیکھیں تو کیسے ایک کمپاؤنڈ مائکروسکوپ جو ہے وہ ہمیں جو فائنل میگنیفیکیشن ہے وہ دیتی ہے، ٹھیک ہے. چونکہ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں آکولر لینس ہوتی ہے اور آبجیکٹیو لینس ہوتی ہے. اس کی جو ٹوٹل میگنیفیکیشن ہے ان 2 لینسز کی پروڈکٹس پہ ہے. اگر آکولر لینس 10 ہے تو اور آبجیکٹیو لینس جو ہے وہ 4 ہے تو یہ ہمیں ٹوٹل میگنیفیکیشن 40 دے گا.
ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آکولر لینس 10 ہے اور آبجیکٹیو لینس کو ہم نے چینج کر کے 10 کیا تو یہ ہمیں 100 ٹائم جو ہے وہ میگنیفائی کرے گا چیز کو. اسی طرح 10 اور آبجیکٹیو لینسز 40 ہے تو یہ ہمیں 400 میگنیفائی کرے گا. اسی طرح اگر آکولر لینس ہمارے پاس 10 ہے اور آبجیکٹیو لینس جو ہے وہ 100 ہے، اگر ہم ان دو کی پروڈکٹس لیں تو وہ 1000 ٹائم جو ہے وہ بنے گی، یعنی اس کی جو ٹوٹل میگنیفیکیشن آئے گی وہ 1000 ٹائم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ چیز کو بڑھائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی. یہ جو ڈائیگرام میں دکھائی جا رہی ہے یہ آبجیکٹیو لینسز ہے.